تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں۔ ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس، نیکوں کا یہی صلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے اتار دے برے سے برا کام جو انہوں نے کیا، اور انہیں ان کے ثواب کا صلہ دے اچھے سے اچھے کام پر جو وہ کرتے تھے۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اور تمہیں ڈراتے ہیں اس کے سوا اوروں سے، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں؟ اور اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ اس کی بھیجی تکلیف ٹال دیں گے؟ یا وہ مجھ پر مہر فرمانا چاہے تو کیا وہ اس کی مہر کو روک رکھیں گے؟ تم فرماؤ اللہ مجھے بس ہے، بھروسے والے اس پر بھروسہ کریں۔ تم فرماؤ اے میری قوم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں تو آگے جان جاؤ گے۔ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کس پر اترتا ہے عذاب کہ رہ پڑے گا۔ بے شک ہم نے تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کو حق کے ساتھ اتاری، تو جس نے راہ پائی تو اپنے بھلے کو، اور جو بہکا وہ اپنے ہی برے کو بہکا، اور تم کچھ ان کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مرے انہیں ان کے سوتے میں، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ کیا انہوں نے اللہ کے مقابل کو سفارشی بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ کہ اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہو اور نہ عقل رکھیں۔ تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم عرض کرو اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، نہا اور عیاں کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب اور اس کے ساتھ اس جیسا، تو یہ سب چھڑائی میں دیتے روز قیامت کے بڑے عذاب سے، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں۔ ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا، تو ان پر پڑ گئی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگ فرماتا ہے؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو، اور اس کی پیروی کرو جو اچھی سے اچھی تمہارے رب سے تمہاری طرف اتاری گئی قبل اس کے کہ عذاب تم پر اچانک آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو، کہ کہیں کوئی جان یہ نہ کہے کہ ہائے افسوس ان تقصیروں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کی، اور بے شک میں ہنسی بنایا کرتا تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے راہ دکھاتا تو میں ڈر والوں میں ہوتا، یا کہے جب عذاب دیکھے کسی طرح مجھے واپسی ملے کہ میں نیکیاں کروں۔ ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافر تھا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے انہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے منہ کالے ہیں، کیا مغرور کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اللہ بچائے گا پرہیزگاروں کو، ان کی نجات کی جگہ نہ انہیں عذاب چھوئے اور نہ انہیں غم ہو۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ تم فرماؤ تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف،
کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا اور ضرور تو ہار میں رہے گا، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں سے ہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے، اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے، جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمین میں، مگر جس سے اللہ چاہے۔ پھر وہ دوبارہ پھونکا جائے گا، جبھی وہ دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی، اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، اور ہر جان کو اس کا کیا بھرپور دیا جائے گا، اور اسے خوب معلوم ہے جو وہ کرتے تھے۔ اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے گروہ گروہ، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا۔ فرمایا جائے گا جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام تم پر، تم خوب رہے، تو جنت میں جاؤ ہمیشہ رہنے۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں، تو کیا ہی اچھا ثواب کامیوں کا۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے آس پاس حلقہ کیے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب کرنے والا، بڑے انعام والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا نہیں کرتے مگر کافر، تو اے سننے والے تجھے دھوکہ نہ دے ان کا شہروں میں اہل گہلے پھرنا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم، ان کے بعد کی گروہوں نے جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ قصد کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور باطل کے ساتھ جھگڑے کہ اس سے حق کو ٹال دیں، تو میں نے انہیں پکڑا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ اور یوں ہی تمہارے رب کی بات کافروں پر ثابت ہو چکی ہے کہ وہ دوزخی ہیں۔ وہ جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے اور اس پر ایمان لاتے اور مسلمانوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اے رب ہمارے، تیرے رحمت و علم میں ہر چیز کی سمائی ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور انہیں بسنے کے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ان کو جو نیک ہوں ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں، بے شک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا لے، اور جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچائے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو ندا کی جائے گی کہ ضرور تم سے اللہ کی بیزاری اس سے بہت زیادہ ہے جیسے تم آج اپنی جان سے بیزار ہو، جبکہ تم ایمان کی طرف بلائے جاتے تو تم کفر کرتے۔ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار مردہ کیا اور 2 بار زندہ کیا، اب ہم اپنے گناہوں پر مقر ہوئے، تو آگ سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یہ اس پر ہوا کہ جب ایک اللہ پکارا جاتا تو تم کفر کرتے، اور اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے۔ تو حکم اللہ کے لیے ہے جو سب سے بلند بڑا، وہی ہے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، اور نصیحت نہیں مانتا مگر جو رجوع لائے۔ تو اللہ کی بندگی کرو نرے اس کے بندے ہو کر، پڑے برا مانے کافر۔ بلند درجے دینے والا، عرش کا مالک، ایمان کی جان وہی ڈالتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے، کہ وہ ملنے کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے اللہ پر، ان کا کچھ حال چھپا نہ ہوگا۔
آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ سب پر غالب کی۔ آج ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی، آج کسی پر زیادتی نہیں، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے۔ اللہ جانتا ہے چوری چھپے کی نگاہ اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے۔ اور اس کے سوا جن کو پوچھتے ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے اگلوں کا؟ ان کی قوت اور زمین میں جو نشانیاں چھوڑ گئے ان سے زائد، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا اور اللہ سے ان کا کوئی بچانے والا نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر وہ کفر کرتے تو اللہ نے انہیں پکڑا، بے شک اللہ زبردست سخت عذاب والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن صنعت کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ ان پر ہمارے پاس سے حق لایا، بولے جو اس پر ایمان لائے ان کے بیٹے قتل کرو اور عورتیں زندہ رکھو، اور کافروں کا داؤ نہیں مگر بھٹکتا پھرتا۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ اپنے رب کو پکارے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد چمکائے۔ اور موسیٰ نے کہا میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے کہ حساب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ اے میری قوم آج بادشاہی تمہاری ہے، زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو اللہ کے عذاب سے ہمیں کون بچا لے گا اگر ہم پر آئے؟ فرعون بولا میں تو تمہیں وہی سجھاتا ہوں جو میری سوجھ ہے، اور میں تمہیں وہی بتاتا ہوں جو بھلائی کی راہ ہے۔ اور وہ ایمان والا بولا ہے میری قوم مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری قوم میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، جس دن پیٹ دے کر بھاگو گے، اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم نے ان کے لائے ہوئے سے شکی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک لانے والا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے کہ انہیں ملی ہو، کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک۔ اللہ یوں ہی مہر کر دیتا ہے متکبر سرکش کے سارے دل پر۔ اور فرعون بولا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک، کاہے کے راستے آسمانوں کے تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤں ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ اور وہ ایمان والا بولا اے میری قوم میرے پیچھے چلو میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے، اور بے شک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جو برا کام کرے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اتنا ہی، اور جو اچھا کام کرے مرد خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف اور تم مجھے بلاتے ہو دوزخ کی طرف، مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ اللہ کا انکار کروں اور ایسے کو اس کا شریک کروں جو میرے علم میں نہیں، اور میں تمہیں اس عزت والے بہت بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ ہی ثابت ہوا کہ جس کی طرف مجھے بلاتے اسے بلانا کہیں کام کا نہیں، دنیا میں نہ آخرت میں، اور یہ ہمارا پھرنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ تو جلد وہ وقت آتا ہے کہ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے یاد کرو گے، اور میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ نے اسے بچا لیا ان کے مکر کی برائیوں سے، اور فرعون والوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔
آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔ اور جب وہ آگ میں باہم جھگڑیں گے تو کمزور ان سے کہیں گے جو بڑے بنتے تھے ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ گھٹا لو گے؟ وہ تکبر والے بولے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں میں فیصلہ فرما چکا۔ اور جو آگ میں ہیں اس کے داروغوں سے بولے اپنے رب سے دعا کرو ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں نہ لاتے تھے؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا نہیں مگر بھٹکتے پھرنے کو۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ دیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو رہنمائی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث کیا، عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کو۔ تو اے محبوب تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنوں کے گناہوں کی معافی چاہو، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو، ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے، تو تم اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور اندھا اور اکھیارا برابر نہیں، اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کچھ شک نہیں، لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ وہ ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا بنانے والا، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو کہاں اوندھے جاتے ہو؟ یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت، اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائی، اور تمہیں ستری چیزیں روزی دیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر، سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب۔ تم فرماؤ میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں، اور مجھے حکم ہوا کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون کی پھٹک سے، پھر تمہیں نکالتا ہے بچہ، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ سمجھو۔ وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جاتے ہیں وہ جنہوں نے جھٹلائی کتاب اور جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ ان قریب جان جائیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں، گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں دہکائے جائیں گے۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا کہاں گئے وہ جو تم شریک بتاتے تھے اللہ کے مقابل؟ کہیں گے وہ تو ہم سے گم گئے، بلکہ ہم پہلے کچھ پوچھتے ہی نہ تھے۔ اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے کافروں کو۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم زمین میں باطل پر خوش ہوتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے جو تم اتراتے تھے۔ جاؤ جہنم کے دروازوں میں اس میں ہمیشہ رہنے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ مغروروں کا۔ تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، یا تمہیں پہلے ہی وفات دیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف پھرنا۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا، اور کسی رسول کو نہیں پہنچتا کہ کوئی نشانی لے آئے بے حکم خدا کے۔ پھر جب اللہ کا حکم آئے گا سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور باطل والوں کا وہاں خسارہ۔ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پر سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، اور تمہارے لیے ان میں کتنے ہی فائدے ہیں، اور اس لیے کہ تم ان کی پیٹھ پر اپنے دل کی مرادوں کو پہنچو،
اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ ان سے بہت تھے اور ان کی قوت اور زمین میں نشانیاں ان سے زیادہ، تو ان کے کیا کام آیا جو انہوں نے کمایا؟ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لائے تو وہ اسی پر خوش رہے جو ان کے پاس دنیا کا علم تھا، اور انہی پر الٹ پڑا جس کی ہنسی بناتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا بولے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور جو اس کے شریک کرتے تھے ان سے منکر ہوئے، تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ اللہ کا دستور جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حامیم، یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا۔ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئیں۔ عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تو ان میں اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں، اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹینٹ ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تم فرماؤ آدمی ہونے میں تو میں تمہیں جیسا ہوں، مجھے وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو۔ اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے ممکن ہیں۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں، یہ سب ملا کر 4 دن میں، ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے نہ خوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اسی کے کام کے احکام بھیجے۔ اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے، یہ اس عزت والے علم والے کا ٹھہرایا ہوا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی، جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو۔ بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا، تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے۔ تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کس کا زور، اور کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ قوی ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں، کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔ اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ لیا، سزا ان کے کیے کی، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آ ملیں، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے چمڑے سب ان پر ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی بخشی، اور اس نے تمہیں پہلی بار بنایا اور اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے۔ اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں؟ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں تمہاری کھالیں، لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا، اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے ہارے ہوں میں۔ پھر اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ منانا چاہیں تو کوئی ان کا منانا نہ مانے۔ اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی تعینات کیے، انہوں نے انہیں بھلا کر دکھایا جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے، اور ان پر بات پوری ہوئی ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، جن اور آدمیوں کے، بے شک وہ زیاں کار تھے۔ اور کافر بولے یہ قرآن نہ سنو اور اس میں بےہودہ غل کرو، شاید یوں ہی تم غالب آؤ۔
تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم ان کے برے سے برے کام کا انہیں بدلہ دیں گے۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ، آگ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ سزا اس کی کہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور کافر بولے، اے ہمارے رب، ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ڈالیں کہ وہ ہر نیچے سے نیچے رہیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو، مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند۔ سجدہ نہ کرو سورج کو نہ چاند کو، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم اس کے بندے ہو۔ تو اگر یہ تکبر کریں تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی۔ بے شک جس نے اسے جلایا ضرور مردے جلائے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑھے چلتے ہیں ہم سے چھپے نہیں۔ تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بھلا، یا جو قیامت میں امان سے آئے گا؟ جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا، ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں سراہے کا۔ تم سے نہ فرمایا جائے گا مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا، کہ بے شک تمہارا رب بخشش والا اور دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں، کیا کتاب عجمی اور نبی عربی؟ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا۔ اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔